میں یہ بھی یاد دلاؤں، کرنا ہے تو بے غرض بن جاؤ، تو جب غرض والے کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ 10 برس پہلے امتیاز جلیل نہیں تھے، 10 برس پہلے وارث پٹھان نہیں تھے، 10 برس پہلے ہمارے مالیگاؤں کے ایم ایل اے صاحب نہیں تھے، مفتی صاحب نہیں تھے، 10 برس پہلے ہمارے دھلیا کے ایم ایل اے نہیں تھے۔ ارے میں قیادت بنانے آیا تھا، قیادت بنی، مہاراشٹرا کی باغ و دوڑ ان ذمہ دار ہاتھوں کے حوالے کیا، اور ان ذمہ دار ہاتھوں نے اس قیادت کو آگے بڑھانے کی، لے جانے کی بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ کوشش کی، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں۔ اور آج 10 برس بعد اگر آیا ہوں تو اس قیادت کو مضبوط کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھا کر ان کے پیچھے مجلس کے جھنڈے کو تھامنے کے لیے آیا۔ اکبر الدین اویسی کو کبھی کسی چیز کی خواہش و حسرت نہیں، ہر وقت یہی پیغام وہ دعوت دیتا رہا، آج بھی دے رہا ہوں۔ آپ کی سرزمین سے آؤ، قابل نوجوانوں سے درخواست ہے، نیک لوگوں سے درخواست ہے، وکلاؤں سے، ڈاکٹروں سے، جماعتی زندگی میں شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ شخصیتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، جماعت قائم و دائم رہے گی۔ جماعت کی اہمیت ہے، اکبر الدین اویسی کی بھی اہمیت نہیں ہے، جماعت کتنی پارٹیاں ہو گئی۔ میرا ایک ہی سوال ہندوتوا پہ عمل کرنے والی جماعتیں شیو سینا، بھارتیہ جنتا پارٹی، صحیح ہے نا؟ ہندوتوا، اب ہندوتوا، شرد پوار صاحب، کیا آپ سیکولرزم کا یا آپ کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس کا سبق ادھو ٹھاکرے اور اس سینا کو پڑھانے میں کامیاب ہوئے، یا ادھو ٹھاکرے ہندوتوا کا سبق پڑھانے میں آپ کو کامیاب ہوئے؟ یہ میرا سوال ہے۔ چلو یہ ان کا ہو گیا، تو اب دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ اجیت پوار، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اجیت پوار شنڈے کے سبق کو سمجھ لیے، یا شنڈے نے پوار کو نیا سبق پڑھایا، نیا سکھایا، یا پھر بی جے پی نے اجیت پوار اور شنڈے کو سبق پڑھا دیا، یا پھر پوار سے اپنے کرم وہ ہے جو دلوں کو فتح کرتی ہے۔ حقیقی فاتح وہ نہیں جو جیتے اور زمین کو فتح کر لے، حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو جیتتا ہے اور دلوں کو فتح کرتا ہے۔ ہمارا کام دلوں کو جیتنا ہے، مسلمانوں کے مسائل کو اٹھاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہر مظلوم کی آواز بھی بنتی ہے، دلتوں کی بھی آواز بنتی ہے، تو ہر کسی کی آواز بنتی ہے، بیکورڈ کلاس کی بنتی ہے، او بی سی کی بنتی ہے، مراٹھا سماج کی بنتی ہے، تو ہر سماج کی آواز بنتی ہے۔
بے شک اکبر الدین اویسی مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، مجھے ناز ہے مسلمان ہونے پر تو مجھے فخر ہے ہندوستانی ہونے پر۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔ ہم ہر ایک کے مسائل اٹھاتے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہمارے دلت سماج کے لوگ، دوسرے سماج کے لوگ ہیں، بیکورڈ کلاسز کے، مسلمان بھی ہیں، ہر کوئی ہے۔ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، ہاں مسلمان کی آواز بن کر ہم مسلمان کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، میں اٹھاتا ہوں، مجھے شرمندگی نہیں ہے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ مسلمان ہوں، مسلمانوں کی آواز بنتا ہوں، مسلمان کی تکلیف کو بیان کرتا ہوں، مسلمان کی حق طلبی پہ لڑتا ہوں، مسلمان کی حق کی لڑائی لڑتا ہوں اور ناانصافی پر آواز کو بلند کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے دستور پر حلف لیا ہے بحیثیت رکن اسمبلی عوامی نمائندے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پیچھے والے کو آگے لاؤں، پچھڑے ہوئے کو طاقت دوں، کمزور کو قوت دوں اور جو آخری میں ہے اس کو آگے بڑھاؤں۔ کیا لیڈر کی یہ ذمہ داری نہیں؟ کیا کوئی یہ اس بات سے انکار کر سکے گا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان روزی روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، خوشحالی میں سب سے پیچھے ہے؟ اور آج ہماری کوشش وہ پیچھے جو مسلمان ہے اس کو آگے لائے، ہماری کوشش وہ پچھڑا ہوا مسلمان اس کو آگے لائے۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، جب مسلمان آگے آ جائے گا تو اگر پیچھے برہمن رہے گا تو اس برہمن کو بھی آگے لانے کا کام ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے دستور پہ رکھ لیا ہے پچھڑوں کو، کمزوروں کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن ہماری سوچ کو میڈیا ہاؤسز، ابھی امتیاز جلیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ ان کے ساتھ وہ آپ کے دوست آئے، تو یہ ہمارے دوست ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم کمیونل ہیں، ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں، بھڑکاؤ نہیں دیتے، ہم حق بیان کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری حق بیانی کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کو بھڑکاؤ بنا دیتے۔ آج ہی میں نے کسی نیوز چینل میں دیکھا جس میں یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی تقریر میں سر پہ ٹوپی پہننے کے نام پر داڑھی پالنے، کیا یہ تمہاری نفرت ہندوستان کے سب سے بڑی اقلیت سے، کیا یہ ملک کو کمزور نہیں کر رہی ہے؟ مسلمانوں کو نفرت کراؤ گے تو کیا یہ ملک کو کمزور کرنے کے برابر نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نریندر مودی، اے یوگی، جتنا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا